بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب سے آج پاکستان میں متحدہ اپوزیشن کے تحت کامیاب تحریک عدم اعتماد کی منظوری کے بعد حکومت کی تبدیلی کے نتیجے میں جناب شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد مخاطب ہوں۔ پچھلے چند دنوں کے واقعات پاکستانی قوم کے لیے بہت سبق آموز ہیں۔ جب تحریک عدم اعتماد داخل کی گئی، اس کے بعد عمران نیازی صاحب ہاتھ اٹھا کے قوم کے سامنے یہ بیان فرماتے تھے کہ اپوزیشن میرے جال میں پھنس گئی ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتا تھا کہ یہ میرے خلاف کب تحریک عدم اعتماد لائیں گے، اب دیکھیے ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو عمران نیازی صاحب بہت خوش تھے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اپوزیشن نے پیش کی، اور وہ اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی ایک نشانی کے طور پہ بیان فرماتے تھے۔ پر جوں جوں تحریک عدم اعتماد کا سفر آگے بڑھا اور عمران نیازی صاحب کو ان کے اپنے اتحادی بھی چھوڑ گئے اور انہیں اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی، تو عمران نیازی صاحب نے ایک سرپرائز قوم کو دی، اور وہ سرپرائز یہ دی کہ انہوں نے ایک امریکی سازش کی تھیوری کو گھڑا اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ یہ ایک پاکستانی سیاست کا بہت بڑا حادثہ ہے کہ ایک شخص جو اتنے ذمہ دار عہدے پر تعین رہ چکا ہو، وہ صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پاکستان کے کلیدی مفادات سے ایسے کھیلے۔ عمران نیازی صاحب کے بقول 7 مارچ کو امریکہ کے ایک سفارتکار جن کا نام ایمبیسڈر ڈونلڈ لو ہے، انہوں نے پاکستانی ایمبیسی کے اہلکاروں سے یا سفیر صاحب سے ملاقات میں بہت جارحانہ گفتگو کی، دھمکیاں دیں، اور عمران نیازی صاحب کے بقول انہوں نے ان کی حکومت کو تبدیل کرنے کی دھمکی دی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں۔ آپ لطف دیکھیے کہ وہی ڈونلڈ لو جن کو عمران نیازی صاحب کی کہانی میں مرکزی کردار بنایا گیا ہے، جنہوں نے 7 مارچ کو حکومت کو نہایت ہی جارحانہ دھمکیاں دیں اور حکومت تبدیل کرنے کی دھمکی دی، 15 مارچ کو پاکستان کا امریکہ میں سفارت خانہ انہی سفارتکار کو جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ایمبیسڈر ڈونلڈ لو، انہیں اپنی ایک تقریب میں بحیثیت کی نوٹ اسپیکر کے مدعو کرتا ہے اور ان کا خطاب کرواتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر 7 مارچ کو موصوف نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اتنا کچھ کہا جو عمران نیازی صاحب کہتے ہیں اور ان کی حکومت کو الٹنے کی دھمکی دی، تو ایک ہفتے بعد اسی امریکی سفارتکار کو پاکستان ایمبیسی کے فنکشن میں بحیثیت کی نوٹ اسپیکر کیوں مدعو کیا گیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غیر معمولی گفتگو نہیں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں پاکستانی ایمبیسی امریکہ میں وہ جو ایمبیسڈر ڈونلڈ لو تھے ان سے قطع تعلق کرتی یا ان کو بلیک لسٹ کرتی یا ان کو ایک ناپسندیدہ شخص تصور کرتی، بلکہ انہیں بہت عزت کے ساتھ، بہت تکریم کے ساتھ کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ مدعو کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد جب اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا تو اس میں امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تشریف لائیں، اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے ان کے آگے پیچھے ہو کر خوب قصیدہ گوئی کی اور ان کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں اور بڑے اچھے اچھے بیانات جاری کیے اور ٹویٹس بھی جاری کیں۔ تو سب کچھ ٹھیک تھا 22 مارچ تک۔ یک جب 27 مارچ کو تحریک انصاف کی حکومت کو شکست نظر آئی کہ اب یقینی شکست ہے، اور MQM بھی ساتھ چھوڑ گئی ہے، باپ پارٹی بھی ساتھ چھوڑ گئی ہے، اور دیگر اتحادی بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو ایک جلسے کے اندر ایک خط کو لہرا کے یہ کہا گیا کہ میری حکومت کے خلاف امریکی حکومت نے اسے تبدیل کرنے کی سازش کی ہے۔
27 تاریخ سے پہلے ریکارڈ کے اوپر حکومت کا کوئی احتجاج موجود نہیں ہے کہ اس نے یا امریکہ کے سفیر کو طلب کیا ہوتا یا کسی بھی اپنے اتحادی کے ساتھ اس بارے میں کوئی معلومات شیئر کی ہوتی، حتیٰ یہ کہ آخری دنوں تک وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، لیکن ایم کیو ایم کے لیڈرز نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ ہمیں حکومت نے یہ بتایا ہوتا کہ ہمیں تو کسی بین الاقوامی سازش کے تحت ہٹایا جا رہا ہے، آپ کیوں اس سازش کا ساتھ دینے جا رہے ہیں؟ تو جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ تھا، جھوٹ گھڑا گیا۔ لیکن اس جھوٹ کی قیمت کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر پاکستانی کو سمجھ لگنا چاہیے۔ پہلا قیمت جو ہم نے اس جھوٹ کی ادا کی ہے اور کئی سالوں تک ادا کریں گے، جو کسی ملک کی سفارت کاری ہوتی ہے، جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے سفیروں کے مراسلوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس ملک کا سفیر بیرون ملک سے باقاعدگی کے ساتھ اپنے سفارتی مراسلوں میں وہاں پر ہونے والی میٹنگز کا احوال بھی دیتا ہے، اس سے اپنا تجزیہ کر کے بھی معلومات حکومت کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور اس ملک کے اندر ہونے والی اہم تبدیلیوں سے بھی اپنی حکومت کو باخبر رکھتا ہے۔ جس طریقے سے عمران نیازی صاحب نے ایک معمول کے روٹین کے سفارتی مراسلے کو پولیٹیسائز کیا، سکینڈلائز کیا، اس کے بعد اب توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی پاکستان کا سفیر بے باکی کے ساتھ یا بہت زیادہ کھل کر ایسا مراسلہ لکھے گا کہ جس کو ٹوسٹ کیا جا سکے یا جس کو کوئی بھی حکومت اپنے سیاسی مقصد کے لیے اینگلنگ کر کے استعمال کر سکے۔ لہٰذا اب ہر سفیر جب مراسلہ لکھے گا وہ یہ کہے گا کہ بھئی رائٹ ویری سیفلی، ایسی بات لکھو جس کو کوئی مروڑ نہ سکے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پاکستانی وزارت خارجہ اپنے ان ڈپلومیٹس کے مراسلوں میں جن پر ہم کئی کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں ایمبیسیز کو چلانے کے لیے، ان سے ایکوریٹ فیڈ بیک لینے سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ اب ایسی کہانیاں لکھ کر، گول مول باتیں لکھ کر اپنی جو مراسلے میں کاغذ اور سیاہی ضائع کر کے بھیج دیں گے کہ بھئی پتہ نہیں پیچھے اسلام آباد میں ہماری بات کا بتنگڑ نہ بن جائے، ہماری بات کو کوئی نئی کہانی نہ بن جائے، تو ایسی بات لکھو جو بالکل سیف ہو۔ تو لہٰذا ان کی آزادی کہ وہ بہت فرینک اسیسمنٹ کر سکیں یا اوپن اسیسمنٹ کر سکیں، جو کہ معمول کی بات ہوتی ہے، وہ ان سے چھین لی گئی ہے۔ دوسرا جو نقصان ہوا ہے کہ اب پاکستان کے سفارتکاروں سے جو دوسرے ملکوں کے سفارتکار ملاقات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کھل کے بات نہ کریں۔ وہ کہیں گے بھی یہ پاکستانی سفارتکاروں کا کیا پتہ، یہ بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ موسم پہ بات کر لو، ان کے ساتھ حال احوال کر لو، کوئی کھانے کی بات کر لو، کوئی فیشن کی یا کھیل کی بات کر لو، لیکن کوئی ایسی بات نہ کرو کہ جس سے یہ پتہ نہیں بات کا بتنگڑ بنا دے۔ تو پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، اس کے اوپر عمران نیازی نے ایک معمول کے سفارتی مراسلے کو سکینڈلائز کر کے، پولیٹیکسائز کر کے پاکستان کی سفارتکاری کی بنیاد پہ حملہ کیا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ پاکستان کی جو خود مختاری کا واویلا کیا جا رہا ہے کہ ہم بہت چیمپئن ہیں، پاکستان کی خود مختاری کے لیے کپتان ڈٹ گیا۔ کون سا کپتان ڈٹ گیا؟ پاکستان جب دنیا کا سب سے زیادہ قرضہ لینے والا ملک آپ بنا دیں گے، جب پاکستان کو دنیا کی سب سے زیادہ کرپشن کرنے والی ریاست کے طور پہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں پیش کریں گے، تو کون سی خود مختاری ہے جس کے لیے کپتان ڈٹ گیا؟ کاش کپتان کرپشن کے خلاف ڈٹا ہوتا، جو اس کی چھتری کے نیچے، اس کی ناک کے نیچے اس کے وزیروں نے، اس کے مشیروں نے، اس کی کابینہ نے کی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کے لوگوں کو لوٹا ہے۔ چینی کی قیمت 50 روپے سے 160 20 روپے تک پہنچا دی، دوائیوں کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچا دی، ایل این جی کے سودوں میں، فرنس آئل کے سکینڈل میں، سونامی کے اندر، بی آر ٹی پشاور کے اندر، کس کس چیز کا بندہ نام لے۔ آج پاکستان کے عوام کی زندگی میں زہر کھول دیا ہے اس مہنگائی سے جو اپنی نالائکی اور نااہلی سے توڑی
کاش کے کپتان مہنگائی کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا، کاش کے کپتان اپنے کہے ہوئے لفظوں پہ کھڑا ہو جاتا کہ 1 روپیہ نیچے جاتا ہے تو اتنے 100 ارب کا قرضہ چڑھتا ہے، میں ڈی ویلیویشن نہیں ہونے دوں گا۔ روپے کو تو 115 سے ڈالر کے مقابلے میں اٹھا کے 191 پہ کر کے چھوڑ کے گئے کپتان صاحب۔ تو اس لیے یہ جو ایک آج خودداری کی باتیں کرتے ہیں، ضروری یہ ہے کہ میرے خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، قوم خوددار تب ہوتی ہے جب اس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ اور معیشت کیسے مضبوط ہوتی ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو آپ کے اکنامک سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ دنیا سے سرمایہ کاری لے کر آتے ہیں، آپ دنیا کی ایکسپورٹ مارکیٹس میں اپنی مصنوعات زیادہ سے زیادہ برآمد کرتے ہیں۔ مضبوط معیشت بننے کے لیے آپ کو برآمدات کی ضرورت ہوتی ہے۔ چائنا نے بھی اپنی برآمدات بڑھائیں، ملیشیا نے بھی بڑھائیں، ساؤتھ کوریا نے بھی، بھارت نے بھی، بنگلہ دیش نے بھی۔ جو ملک ترقی کرتا ہے وہ اپنی ایکسپورٹس کو زور دیتا ہے اور اپنی ایکسپورٹ مارکیٹ پر توجہ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے اکنامک سٹیک ہولڈرز کون سے ہیں۔ 4 میرے نزدیک پاکستان کے بڑے اکنامک سٹیک ہولڈرز ہیں۔ پہلا سٹیک ہولڈر چائنا ہے، جس نے سی پیک کی صورت میں ہماری بڑی مدد کی، پاکستان کا سب سے بڑا وہ انویسٹمنٹ کرنے والا پارٹنر بنا۔ خان صاحب نے 4 سالوں میں چائنا کے تعلقات کو سرد میری میں لا کر یہاں کھڑا کر دیا کہ ان کے دور میں $1 کا نیا سی پیک منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ آج جتنے سی پیک منصوبے جاری ہیں یہ وہی ہیں کہ جنہیں ہم 2018 میں پائپ لائن میں ڈال گئے تھے یا ان پر کام شروع کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ 2018 سے 22 تک ایک نیا سی پیک کا منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ کیوں نہیں شروع ہوا؟ کہ آپ اگر اس چین کو، جس نے پاکستان کا اس وقت ہاتھ پکڑا کہ جب کوئی ہمارے ملک میں ایک دھیلے کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ نے کہا جی انہوں نے سی پیک کے منصوبوں میں چین نے کرپشن کی ہے، آپ نے یہ کہا کہ چین نے مہنگے قرضے دیے، ان کو آپ نے ایسی جھوٹے اور بیہودہ الزامات لگائے۔ تو جو بندہ آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، اگر آپ اسے جواب میں تھینک یو نہیں بول سکتے تو اس کو آپ بیہودہ قسم کے الزامات اس پہ لگائیں گے تو وہ آپ پر خوش ہو کے اور انویسٹمنٹ کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ چین نے ہاتھ روک لیا۔ لہٰذا آپ نے وہ جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر منصوبہ تھا اس کو تباہ کر دیا۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جائیے، پاکستان کا اکنامک سٹیک ہولڈر کون ہے؟ یورپین یونین۔ چونکہ جی ایس پی پلس ہمیں ایک کنسیشن ہے جو یورپین یونین نے دیا ہے، جس سے ہماری برآمدات یا مصنوعات جو یورپ کی منڈی میں جاتی ہیں انہیں ٹیکس میں چھوٹ ہے، ہم ان کو کم قیمت کے اوپر اپنے مقابلے سے یا کمپٹیشن سے بیچ سکتے ہیں، اور جس سے ہمیں مارکیٹ شیئر ملتا ہے، ہماری ایکسپورٹ وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کی تجدید ڈیو ہے، تو عمران خان صاحب نے، وہی عمران نیازی صاحب جو کل تک فرانس کے سفیر کے معاملے پہ قوم کو یہ درس سنا رہے تھے کہ ہمیں یورپین یونین سے تعلقات بگاڑنے نہیں چاہیے، یہ پاکستان کی معیشت کا، قومی مفاد کا سوال ہے، جب ان کی اپنی ذات کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اپنے ڈوبتے ہوئے اقتدار کی خاطر یورپین یونین سے تعلقات کو بھی داؤ پہ لگا دیا، اور ایسا للکارا مارا جلسے کے اندر یورپین یونین کے سفیروں کو کہ ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں اپنے تعلقات بگاڑنے کے لیے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آ جائیے، پاکستان کے لیے جو اکنامک سٹیک ہولڈر ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کی سب سے بڑی منڈی ہے، مارکیٹ ہے، اور اگر ہم نے اپنی ایکسپورٹ مزید بڑھانی ہے تو امریکہ کی مارکیٹ تک اور ایکسیس لینی ہے۔ چین بھی امریکہ کی مارکیٹ کی ایکسیس کو نہیں چھوڑتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان کتنی کشیدگی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی چین کے صدر کی زبان سے غیر محتاط الفاظ نہیں سنے کہ جس سے چین کی برآمدات متاثر ہوں امریکہ کے اندر۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا کہ پہلے ہی افغانستان کی تبدیلیوں کے بعد ہمارے جو چین سے، امریکہ سے تعلقات ہیں وہ کوئی بہت اچھے درجے میں نہیں ہیں، اور ہمیں تو یہ ابھی فکر تھی کہ ان تعلقات کو کیسے مزید بہتر کریں تاکہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں امریکہ میں، تاکہ ہم امریکہ میں ٹیکنالوجی کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون لے سکیں،
ہم امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ نوجوان بھیج سکیں، تو عمران نیازی صاحب نے کیا کیا کہ اپنی ڈوبتی ہوئی اقتدار کی کشتی کو بچانے کے لیے امریکہ کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا۔ آپ کا خیال ہے کہ جب آپ کسی ملک کو اس طرح کے للکارے ماریں گے اور جھوٹ اس کے اوپر تھوپیں گے، وہ آپ سے تعلقات بہتر رکھے گا یا کہے گا اور کم کر دو؟ تو امریکہ سے آپ نے پاکستان کے تعلقات کو مزید بگاڑ کے کس پاکستان دشمن لابی کے ایجنڈے کو پورا کیا ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کس کے اشارے پہ چل رہے ہیں۔ چوتھا جو سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کا، وہ خلیجی ممالک ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ آڑے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، بالخصوص سعودی عرب کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ نے چاہے سعودی عرب ہے، چاہے یو اے ای ہے، چاہے قطر ہے، ان سب کے ساتھ ایسے تعلقات بگاڑے کہ وہ گرم جوشی جس میں ان لوگوں کی ان کوالیفائڈ سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہوتی تھی، یہ بھی پاکستان کے ساتھ فاصلے پر چلے گئے، اور ہمارا ریلیشن شپ بالکل مارکیٹ ٹرانزیکشن والا ہو گیا۔ اس میں سے جو ایک برادرانہ ہماری تعلق ہوتا تھا وہ آپ نے ختم کر دیا، اور ان ممالک سے بھی سرد مہری پیدا کر دی۔ آپ نے چین سے پاکستان کے تعلقات خراب کر دیے، یورپین یونین سے خراب کر دیے، امریکہ سے خراب کر دیے، خلیجی ممالک سے خراب کر دیے۔ آپ کس خود مختاری کی بات کرتے ہیں؟ کون سی آزاد خارجہ پالیسی؟ خارجہ پالیسی کا مقصد 21ویں صدی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے معاشی اہداف کو سپورٹ کرے، چونکہ اکنامک سیکیورٹی جو ہے وہی آج قوموں کی سلامتی کی ضامن ہے۔ اگر آپ کی اکنامک سیکیورٹی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کی تقریروں کے ساتھ آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، آپ صرف نعرے مار کے دفاع نہیں کر سکتے، آپ کو مضبوط معیشت چاہیے، کوئی جنگ بھی خدا نہ خواستہ لڑنی پڑے اس کے لیے بھی وسائل چاہیے۔ تو خان صاحب نے قوم کو ایک ایسی تھیوری بیچی کہ جس سے پاکستان کا سفارتکاری کا بھٹا بٹھا دیا، آپ نے نقصان کر دیا۔ آپ نے پاکستان کی جو اسٹریٹجک اکنامک پارٹنرز تھے ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیا، اور اب آپ چیمپئن بن رہے ہیں۔ بھئی آپ اتنے بہادر تھے تو یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، آپ آئی ایم ایف کو کہتے۔ جب آئی ایم ایف غریبوں کے لیے سخت شرائط رکھ رہا تھا، جب آئی ایم ایف آپ کو اسٹیٹ بینک گروی رکھنے کے لیے کہہ رہا تھا، تو یہ آپ کی ایبسلیوٹ ناٹ اس وقت کدھر گئی؟ اس وقت تو آپ نے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، آپ نے قلم آئی ایم ایف کو دے دیا کہ لیں جناب جو لکھیں گے مجھ سے انگوٹھا لگوا لیں۔ آپ کی خان صاحب خودداری کہاں گئی جب پاکستان کے غریبوں کا مفاد داؤ پہ لگ رہا تھا، جب پاکستان کے عوام پہ مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا اس آئی ایم ایف کے شرائط کی وجہ سے؟ وہاں تو آپ بالکل فلیٹ ہو گئے۔ تو اس لیے اب آپ قوم کو ورگلا نہیں سکتے، قوم بہت باخبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ عمران نیازی صاحب کا اصل ایجنڈا کیا ہے، اور اس کی ایک جھلک گزشتہ 3 دنوں کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان میں اقتدار سے عمران نیازی صاحب پہلے وزیر اعظم نہیں ہیں جو رخصت ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کئی وزیر اعظم رخصت ہوئے، ان کا رخصت ہونا بہت متنازع بھی رہا، بہت دردناک بھی رہا۔ اگر آپ مثال پیپلز پارٹی کی لیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی۔ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کے پاسپورٹ جلائے ہوں، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے ہوں؟ نواز شریف صاحب کے خلاف ملٹری کو ہوا اور بہت سختیاں جھیلی گئیں اس کے بعد 9 سال، اور بہت بے رحم قسم کا سلوک کیا گیا مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے کبھی مسلم لیگ نون کے کسی کارکن کو پاکستان کا پاسپورٹ جلاتے ہوئے اور پاکستان مرد آباد کہتے سنا؟ نواز شریف صاحب کو 2017 میں جس انداز میں نااہل کیا گیا، اور جو کچھ 2018 میں ہوا، جیسے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا، ہمیں بڑا دکھ تھا، لیکن کبھی مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے، کسی کارکن نے پاکستان کا پاسپورٹ نہیں جلایا، پاکستان کے پاسپورٹ کو پھاڑا نہیں، پاکستان مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے۔ عمران نیازی صاحب نے اقتدار سے ہٹنے کے بعد جس طریقے سے ہمارے قومی اداروں کے خلاف مہم چلائی،
عدلیہ کے خلاف مہم چلائی اور اپنے حمایتیوں سے پاکستان کے پاسپورٹ پھڑوانے کا اور جلانے کا سلسلہ شروع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری سازش کے پیچھے عمران نیازی کے جو در پردہ حمایتی ہیں وہ وہی قوتیں ہیں جو ان کی ممنوعہ فورن فنڈنگ کر رہی تھیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور ایک خود ساختہ پاکستان میں لیڈر کو پیدا کر کے انہوں نے اس کے ہاتھوں سے معیشت تباہ کرائی، خارجہ پالیسی تباہ کرائی، اور اب پاکستان میں انارکی پیدا کرانا چاہتے ہیں۔ یہ میں ہر پاکستانی سے جو پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کی حکومت گئی، آپ پہلی پارٹی نہیں ہیں، آپ پہلے لیڈر نہیں ہیں جن سے اقتدار نکلا ہو ان کے ہاتھوں سے، اس سے پہلے بہت سے لوگوں سے گیا ہے۔ میں یہاں پر اگر بلوچستان کی مثال دوں، بلوچستان کے جو ہماری جماعتیں ہیں ان کی بڑی شکایات ہیں، وہ بہت دکھی ہیں، لیکن میں نے آج تک بی این پی یا نیشنل پارٹی یا پی کے میپ یا کسی اور پارٹی کے حمایتیوں کو پاکستان کے پاسپورٹ جلاتے نہیں دیکھا۔ بہت سے لوگوں کو جو پشتین موومنٹ ہے یا جو داوڑ صاحب ہیں یا علی وزیر صاحب ہیں، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ کہا بھی جاتا ہے، لیکن میں نے ابھی تک کسی پشتین موومنٹ کی کوئی ایسی فلم نہیں دیکھی کہ ان کے جو بیرون ملک مقیم کارکن ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ کو جلا رہے ہیں، پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی کلٹ عمران خان صاحب بنانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ترکی میں گولن موومنٹ ایک تھی جس کی طیب اردگان صاحب نے پھر بیخ-کنی کی۔ اس گولن موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہ قومی اداروں میں، میڈیا میں، انتظامیہ میں ہر جگہ نفوذ حاصل کر کے سٹیٹ کیپچر کریں، اور اس سٹیٹ کیپچر کے ذریعے وہ ترکی کو اپنے قبضے میں مستقل لے آئیں، اور وہ ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ عمران نیازی صاحب بھی اسی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے کہ اپنے کلٹ کے اوپر وہ ایک ایسی فالوورز کی فوج تیار کریں جو ریاستی اداروں کو، عدلیہ کو، میڈیا کو، جمہوری جو ادارے ہیں، ہر شعبے کے اندر وہ نفوذ حاصل کر کے عمران خان صاحب کے لیے جیسے ہٹلر نے سٹیٹ کیپچر کی تھی وہ پاکستان میں بھی سٹیٹ کیپچر کر لیں۔ گویا کہ عمران نیازی صاحب پاکستانی برانڈ کے ہٹلر بننا چاہ رہے تھے کہ جو ون پارٹی سٹیٹ پاکستان کو بنانا چاہتے تھے، اور اس کی پشت کے اوپر وہ اپنے جتھوں کی طاقت کو لانا چاہتے تھے تاکہ جتھوں کی طاقت کے ساتھ وہ اپنے مخالفین کو مروائیں، اپنے مخالفین کی پگڑیاں اچھلوائیں، اور جو سرکاری افسر ہے، قومی ادارہ ہے، اس کو اپنے ٹرولز کے ذریعے دباؤ میں لے کر آئیں، جو آزادانہ سوچ رکھے اس کی کردار کشی شروع کر دی جائے تاکہ لوگ ان کے نیوسنس سے ڈر کے اپنا آزادانہ روش یا اپنا آزادانہ فیصلے نہ کر سکیں، بلکہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی نام بچانے کے لیے عمران خان صاحب کے آگے بالکل سر تسلیم خم ہو جائیں کہ یار اس کے سامنے نہ کھڑا ہو، یہ بے عزت کر دے گا۔ خان صاحب، آئی ایم سوری، دس از پاکستان۔ یہ 1916 یا 30 کا جرمنی نہیں ہے، یہ 21ویں صدی ہے۔ ہر شخص باخبر ہے۔ آج پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ آپ کی 4 سال کی حکمرانی کی قوم نے کیا قیمت ادا کی ہے۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کے مجموعی تاریخ میں قرضے 25,000 ارب کے تھے۔ آپ کے پونے 4 سالوں میں یہ 25,000 ارب کے قرضے آپ نے تقریباً 40,000 ارب پہ پہنچا دیے ہیں۔ 20,000 ارب کا اضافی قرضہ آپ نے پونے 4 سال میں لیا ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ دگنا قرضہ ہے جو ہمارے 5 سال کے اندر لیا گیا تھا اس کے مقابلے میں۔ آپ نے مسلم لیگ نون کے دور میں لیے جانے والے قرضوں سے دگنا قرضہ پونے 4 سالوں میں لیا، اور اس کے عوض کہیں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ پاکستان کو آپ قرضوں کے جال میں دھنسا کے چلے گئے ہیں۔ کیا وہ لیڈر جو پوری دنیا میں کشکول لے کے پھرے، جو پرائم منسٹر نہ ہو بلکہ پرائم بیگر ہو، وہ خوددار پاکستان کی علامت ہے؟ آپ تو ہر جگہ کشکول لے کے پھرتے تھے،
جو شہباز شریف صاحب نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، انہوں نے آپ کی بات کی کہ وہ لیڈر کے جو ہر جگہ فقیر بن کے کھڑا ہو جاتا تھا، ہر جگہ پیسے مانگنے جاتا تھا، آپ کس خودداری کی بات کر سکتے ہیں؟ خودداری کی بات وہ کر سکتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، ہم سب کو پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے مل کر جد و جہد کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کی ہٹ درمی کی سیاست نے انہیں حکومت سے نکلوایا، ان کی حکومت کو ناکام کیا، اور اب بھی اگر انہیں سمجھ نہیں لگی اور وہ اسی منفی اور ہٹ درمی کی سیاست پہ چلتے رہیں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے مستقبل سے پیار کرتے ہیں، وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں نفرت کے زہر کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ عمران نیازی صاحب کے بقول صرف ایک وہی وفادار ہیں، باقی ساری کی ساری ملک کی قیادت غدار ہے۔ آپ خود بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یا وہ ملک جس میں صرف ایک لیڈر محب وطن ہو، باقی پوری 99% لیڈرشپ جو ہے وہ غدار ہو، کیا وہ ملک رہنے کے قابل ہے یا وہ ایگزسٹ کرنے کے قابل ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو شخص بھی یہ سمجھے کہ میں ہی ایک قابل ہوں، میں ہی ایک محب وطن ہوں، باقی سب حقیر ہیں، باقی سب غدار ہیں، میں ہی ایک ایمان والا ہوں، باقی سب بے ایمان ہیں، تو پھر اسے سائیکالوجی میں نارسسسٹ ایٹیچیوڈ کہتے ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے نارسسزم، ایک عمل ہوتا ہے کہ جس میں کوئی انسان اپنے آپ کو سپر ایویلیویٹ کرتا ہے، خود کو بہت بڑا گرینڈ سمجھتا ہے، گرینڈیوز نارسسزم، بلکہ اس کی اصل جو ایک اور شاخ ہے جس میں آپ کو اپنے بہت بڑے ہونے کا، کنگ کانگ ہونے کا زوم ہو جاتا ہے، خبط ہو جاتا ہے، کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے اور آپ سب کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا لگ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو کردار رہا پچھلے چند دنوں میں، 17 گھنٹے تک پوری قومی اسمبلی کو ہوسٹیج بنائے رکھا۔ آپ نے وہ عمل جو وہ رائے شماری کا تھا اس کو روکے رکھا۔ بالآخر کیا ہوا کہ رات کے 12 بجنے میں 10 منٹ پہلے کہ جب ہر چیز الرٹ ہو گئی، سپریم کورٹ الرٹ ہو گئی اور انتظامیہ الرٹ ہو گئی، تو آپ اچانک پھر اسپیکر صاحب مجبور ہو گئے کہ استعفیٰ دے کے بھاگ جائیں اور رائے شماری ہونے دیں۔ اتنے بہادر تھے تو رات 12 بجے تک ڈٹے رہتے نا اپنے موقف پہ، آپ کو پتہ چلتا پھر کیا ہوتا آپ کے ساتھ۔ اس ریاست میں یہ کوئی افریقہ کی پسماندہ ریاست نہیں ہے، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے جس کا آئین ہے، جس کے ضابطے ہیں، جس کے ریاست کے فریم ورک ہے۔ آپ یہاں پہ بادشاہ سلامت بن کے ہر چیز سے کھیلنا چاہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اچانک بھاگ بھی گئے، لیکن لوگوں نے عمران خان کا چہرہ دیکھ لیا اس دن رات کو 11:15 بجے تک کہ ایک شخص اپنی ضد کے اوپر کس طرح پورے ملک کو یرغمال بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی انا کی بھینٹ اسپیکر کو بھی چڑھا دیا۔ اسپیکر جو کہ غیر سیاسی ہوتا ہے، غیر جانبدار ہونا فرض ہے، اسے پی ٹی آئی کا جیالہ بنا کے اس کو بھی رسوا کیا اور اپنا بھی تماشا بنایا۔ اور پھر کل کیا ہوا کہ کل صدر مملکت کو بھی عمران خان نے بیلٹل کر دیا، چھوٹا کر دیا، حقیر کر دیا۔ خود تو حقیر ہوا لیکن اپنے لوگوں کو بھی چھوٹا کر دیا۔ صدر مملکت کسی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور وہ سیاسی تقسیم سے بالا تر ہوتا ہے۔ اور کل صبح میری بات ہوئی صدر مملکت سے تو انہوں نے یقین دلایا کہ وہ حلف لیں گے اور ہر چیز ٹھیک ہوگی، لیکن سنا ہے کہ کل پھر بعد دوپہر عمران خان صاحب نے ان کے پاس وفد بھیجا اور کہا سختی سے کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کا حلف نہیں لینا، آپ چھٹی پہ چلے جائیں، اور وہ اپنی عارضی چھٹی لے کر چلے گئے۔ اب دیکھیے کتنا چھوٹا پن ہے اس شخص کا کہ یہ ریاست کو بھی نہیں چاہتا کہ یہ آئینی طور پہ اپنے حدود میں کام کرے، ریاست کے عہدیدار کام کریں۔ اور مجھے بڑا گہرا دکھ ہوا عارف علوی صاحب پر بھی کہ آپ نے آئین سے حلف اٹھایا وفاداری کا، آپ نے عمران خان سے وفاداری کا حلف نہیں اٹھایا۔ یہ آپ کا امتحان تھا کہ آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے منصب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا
اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو انا پرست ہے، خود غرض ہے اور اپنی ضد کے لیے ہر آئین، قانون اور ضابطے کو روندنا چاہتا ہے۔ تو کل عارف علوی صاحب نے بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنا قد بہت چھوٹا کیا ہے۔ تقریب حلف برداری تو ہو گئی، وہ تو نہیں رکی، لیکن تاریخ میں آپ کا نام جو ہے وہ لکھا جائے گا کہ آپ نے راہ فرار اختیار حاصل کی۔ آپ اس ملک کے آئینی صدر ثابت نہیں ہوئے، آپ پی ٹی آئی کے صدر ثابت ہوئے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کو سمجھنی چاہیے، قوم دیکھ رہی ہے، مشکل حالات ہیں، ہمیں پاکستان تباہ کر کے دیا گیا ہے۔ 191 میں ہمیں ڈالر ملا، پالیسی ریٹ 2.5% اسٹیٹ بینک بڑھا چکی ہے، ملک قرضوں کے جال میں دھسا ہوا ہے، لیکن اگرچہ خزانہ خالی ہے لیکن ہماری نیتوں کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اور مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں گے، چونکہ ہم سب مل کر محنت کے ساتھ کوشش کریں گے کہ پاکستان کا جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو واپس ملے۔ ہم پاکستان کی معیشت کی بحالی کے عمل کو تیز تر کریں اور سب جماعتوں کے ساتھ مل کر انتخابی اصلاحات کے پروگرام پر عمل درآمد کریں، تاکہ جو ہی عام انتخابات ہوں اس کے بعد ایک مستحکم جمہوری ڈھانچہ اس ملک میں کھڑا ہو سکے، ایک فل ٹرم کی حکومت آئے جو پاکستان کے لیے طویل المیعاد اصلاحاتی ایجنڈے کے اوپر کام کرے اور پاکستان کو پھر دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لے جانے کے لیے سفر کو اپنی منزل کی طرف لے کر جائے۔ میں آپ سب کا بےحد مشکور ہوں، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً جو ملک کے اہم واقعات ہیں ان کے اوپر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔